بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نوید حسین اور آپ یہ ویڈیو اسکل چینل سے دیکھ رہے ہیں۔ فائنینشیل نالج اور سکلز کے حوالے سے جو ہم نے ویڈیوز بنانے کا آغاز کیا تھا، آج اس کا یہ پارٹ 5 ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انکم کے حوالے سے بات کریں گے کہ انکم کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اور جو انکم کی اقسام ہیں ان کی ہماری جو معاشی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے کیا اہمیت ہے، اور ان کو یہ جو انکم کی قسمیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو کسی بھی شخص کی معاشی پوزیشن کو دیکھنا ہو، اس کی معاشی حالت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس شخص کا سورس آف انکم کیا ہے، یعنی وہ انکم کی کون سی ٹائپ حاصل کر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر انکم کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ایکٹیو انکم، یا جسے جنرل انکم بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 پورٹ فولیو انکم، اور نمبر 3 پیسیو انکم۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایکٹیو انکم کے حوالے سے کہ یہ انکم کی وہ قسم ہے جو جاب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، چاہے یہ جاب کسی اور کی ہو یا سیلف امپلائمنٹ ہو، یعنی کوئی بندہ اپنا کام خود سے کر رہا ہے اس سے حاصل ہو رہی ہو، یا کسی ایسے کاروبار سے جو کاروبار آپ کی موجودگی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو ان سب ذریعوں سے جو انکم حاصل ہوتی ہے اسے ایکٹیو انکم یا جنرل انکم کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے لوگوں کی وہ اس انکم کی کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس انکم کو حاصل کرنے والے ہیں۔ دنیا میں جب بھی کسی ملک کے اندر کوئی بھی معاشی عدم استحکام آتا ہے یا مہنگائی بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ اسی انکم کی کیٹیگری والے لوگ ہیں۔ اس کیٹیگری کی انکم والے لوگ روزانہ کی بنیاد پر 8 سے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور اسی کام کرنے کے عوض جو وہ اپنا وقت دیتے ہیں اسی کے عوض ان کو ریٹرن کے طور پہ پیسہ دیا جاتا ہے۔ اس انکم کو ہم چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ والی جو حکمت عملی ہے اس نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو انکم کی قسم ہے وہ ہے پورٹ فولیو انکم۔ یہ وہ قسم ہے جس میں آپ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس میں یہ انکم باؤنڈ نہیں ہوتی کسی بھی اس شخص کے ساتھ جو اس کو کما رہا ہے کہ وہ اس کو بھرپور طریقے سے اپنا وقت دے۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال جو ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت سے جو پرافٹ حاصل ہوتا ہے، جو انکم حاصل ہوتی ہے، وہ پورٹ فولیو انکم ہے۔ اس انکم کو عمومی طور پر کیپٹل گین انکم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو انکم ہے وہ ہے پیسیو انکم۔ یہ سب سے زیادہ ایکٹیو انکم ہے، سب سے زیادہ ریلائبل انکم ہے، اور سب سے مضبوط ترین جو سورس ہے انکم کا وہ پیسیو انکم ہے، جو کہ
حاصل ہوتی ہے آپ کے ایسٹ سے۔ عمومی طور پر جو ایسٹ سے رینٹ آتا ہے، جو رائلٹیز آتی ہیں، وہ اسی پیسیو انکم کے زمرے میں ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب ہم اس کی اہمیت کو بورڈ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انکم کی ان ٹائپس کا یہ جو قسمیں ہیں، اس کا ہماری جو معاشی پوزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر کس قدر اثر ہوتا ہے۔ تو بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹائپس آف انکم ہے ان کی اہمیت کو۔ اب ہم بورڈ کی مدد سے ٹائپس آف انکم کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں کنورژن آف انکم کے اوپر بات کریں گے۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کیش فلو کوارڈنٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں 4 کوارڈنٹس ہیں، ای، ایس، بی اور آئی۔ ای سے مراد امپلائیز جو کسی کے ہاں جاب کرتے ہیں، ایس سے مراد سیلف امپلائڈ یعنی وہ لوگ جو اپنا کام خود کر رہے ہیں، اور اسمال بزنسز اور وہ لوگ جو اپنا وقت دے کر اپنا کاروبار خود چلا رہے ہوتے ہیں۔ بی سے مراد بگ بزنس ہے، وہ بزنس جو کسی سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں، یہ کسی انڈیویجول کے اوپر ڈپینڈڈ نہیں ہوتا۔ آئی سے مراد انویسٹرز ہیں۔ تو اب اگر ہم اس کی اہمیت کو دیکھیں تو ای اور ایس کوارڈنٹ کے جو لوگ ہیں، ان کی جو انکم ہوتی ہے وہ ایکٹیو انکم ہے، یعنی اگر ہم ان کی فائنینشیل پوزیشن کو شو کرنا چاہیں تو وہ پوزیشن ان کی انکم سٹیٹمنٹ کے ارد گرد ہی گھومیں گی، یعنی انکم اور ایکسپنسز کے ارد گرد ان لوگوں کی یہ جو ایکٹیو انکم حاصل کرتے ہیں، ان کی ساری فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ انکم اور ایکسپنسز کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ جو بی اور آئی کے لوگ ہیں، ان کوارڈنٹ کے لوگ، ان کی جو انکم ہوتی ہے وہ پورٹ فولیو اور پیسیو انکم ہے۔ اگر ان لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن کو شو کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں بیلنس شیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیلنس شیٹ کے اندر ہم ایسٹس اور لائبلٹیز کو دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بی اور آئی کوارڈنٹ کے جو لوگ ہیں، ان کا سب سے زیادہ انحصار ایسٹس کی طرف ہوتا ہے، ایسٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی ایسٹس کی سیل پرچیز سے یہ پروفٹ کماتے ہیں اور انہی ایسٹس سے یہ اپنی انکم گین کرتے ہیں، اسی سے یہ اپنے رینٹس وغیرہ لیتے ہیں۔ تو یوں بی اور آئی کوارڈنٹ کے جو لوگ ہیں جن کی انکم پورٹ فولیو اور پیسیو بنتی ہے، یہ لوگ معاشی طور پر زیادہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کنورژن آف انکم کے حوالے سے کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ایک ایکٹیو انکم والا بندہ پورٹ فولیو انکم اور پیسیو انکم کی طرف اپنا سفر شروع کر سکے۔ تو اس کے لیے جو راستہ بنتا ہے وہ میں نے ایروز سے شو کیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ اگر کہیں جاب کر رہا ہے تو وہ اس جاب کو چھوڑ کر یا اس جاب کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کوئی بزنس شروع کر سکتا ہے۔ وہ بزنس شروع کرنے سے ای سے ٹرانسفر ہو کر ایس کوارڈنٹ میں آ جائے گا۔ یوں اس کی جو انکم کی ٹائپ ہے وہ تو چینج نہیں ہوگی، لیکن کوارڈنٹ چینج ہونے سے یہ بہت قریب پہنچ جائے گا کہ یہ پورٹ فولیو اور پیسیو انکم والے کوارڈنٹس کی طرف جا سکے۔ جب یہ بندہ یہاں پہنچتا ہے اسمال بزنس کے اوپر، تو اس کے بعد یہ اپنے بزنس کو سسٹمیٹک طریقے سے کرنے کے اوپر توجہ دے اور اپنے اس اسمال بزنس کو بگ بزنس کی طرف لے کر آئے۔ جب یہ اپنے بزنس کو، اسمال بزنس کو بگ بزنس کی طرف لے کر آئے گا، اپنے لیے لوگوں کو ہائر کرے گا کہ وہ اس کے لیے کام کریں، تو
یوں یہ ایس سے بی کوارڈنٹ میں شفٹ ہونے کی وجہ سے ایکٹیو انکم سے پورٹ فولیو یا پیسیو انکم کی طرف ٹریول کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ اپنا بڑا بزنس کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسی بزنس سے وہ اپنے لیے انویسٹمنٹس کے جو باقی راستے ہیں وہ آسانی سے نکال سکتا ہے۔